بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، 3-4 لوگ تھے، بیرسٹر علی ظفر، گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر۔ کانفرنس روم میں جو میٹنگ ہوئی، ظاہر ہے اب یہ لوگ جو پلاننگ کرتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، وہ پھر اداروں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، اس کا پھر وہ ایک توڑ کرتے ہیں، جس میں مصروف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مہینہ 2 مہینے دیکھو، اور اس کے بعد بڑی بے خبر دے رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر اسمبلیوں سے نکلو، استعفے دے دو پارلیمنٹ سے، اور وہی پہلے والی بے وقوفی والی حرکت کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کو نہیں چلنے دینا، وہاں پہ یہ گورنر راج لگائیں گے، تو آپ لوگوں کے پاس 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں، تو آپ مہربانی کریں اور استعفے دے دیں، اور تب یہ پھر ضمنی انتخاب نہیں کروا سکیں گے، ملک کے اندر ایک انارکی ہوگی۔ یہ اس صاحب کے جو کہتا ہے نا جی میں بڑا ناگزیر ہوں، اور میرے وہ ہر تباہ شدہ کام کرنے کے لیے یہ شخص تیار ہے، پاکستان صرف پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کی تباہی کے لیے وہ کام جو ملک دشمن قوتیں کرتی ہے وہ کرنے کو یہ تیار ہے۔ اچھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے چاروں کے چاروں، بیرسٹر علی ظفر بھی، اسد کیسر بھی، وہ تو ظاہر آئے تھے، عمر ایوب بھی، اب اس کا کیا جواب دیں؟ تو پھر ہمت ہوئی سب سے پہلے علی ظفر کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک اچھا جیسچر جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ ایک اچھا فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ادارے ہیں، جو حکومت ہے، وہ ہمارے خلاف ہے۔ آپ یہ کر دیں گے، اسمبلیوں سے ہم نکل جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں جی سینٹ کے الیکشن کو بھی بائیکاٹ کر دیں، ہم اسمبلیوں سے بھی نکل جائیں، 100 سے زیادہ سیٹیں، 130-40 سیٹیں پنجاب اسمبلی کی ہیں، وہاں سے بھی نکل، سب سے بڑا صوبہ ہے، 92 کے قریب ہمارے اس وقت اگر ہمیں مل جائے تو 180۔ غصہ کیا ہے؟ کہتا جی وہ انہوں نے چونکہ ہمیں حکومت نہیں بنانے دی اور انہوں نے ہماری سیٹیں کھا لی، دھاندلی ہوگی، تو لہٰذا سسٹم میں رہنا جو ہے وہ قبول نہیں ہے، میں اندر بیٹھا ہوں۔ اب اچھا، تکلیف یہ ہے، ان کو کہا ہے اس نے کہ میں اندر بیٹھا ہوں، آپ لوگ باہر موج میں میلے کر رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ جب میرے لیے تو آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں، بڑے گلے شکوے اس نے کیے، اور آج میری اس بات کی تصدیق اس کی گفتگو سے بھی ہوگی۔ اس نے کہا یہ نظام جعلی ہے، یہ حکومت جعلی ہے، یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، ووٹ ان لوگوں نے جعلی ڈالے، ہمیں نہیں ڈالنے دیے، اور جناب یہ پورا کا پورا سسٹم جعل سازی پہ کھڑا ہوا ہے، اداروں نے تباہ کر دیا، فلاں کر دیا، یہ وہ بڑا اس نے رونا دھونا کیا۔ تو اس کی پارٹی کے اندر اب یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کی یہ بات نہیں ماننے، اب اس کی پارٹی تو ہے نہیں، پارٹی تو ضم ہو گئی، سنی اتحاد کونسل بن گئی۔ انہوں نے کہا جی اس کی بات بیوقوف آدمی ہے، یہ تو تباہی کے دیکھیں نا، پہلے آپ کہا گیا IMF کو وہ خط لکھ دیا، اب وہ یورپین یونین کو کہہ رہا جی وہ GSP+ کا پاکستان کا سٹیٹس ختم کرو، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کو حقوق نہیں مل رہے، عمران خان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ وہ آج عطا طارر نے جو پریس کانفرنس کی، اس نے تو حقیقت بتا دی، اس نے کہا کہ بھائی جان یہ جس جیل میں رہتا ہے نا، اس جیل میں اس نے یہ بات کھل کے کہا، اس نے کہا جس جیل میں رہتا ہے وہ VIP طریقے سے یہ رہتا ہے وہاں پہ، یہ بندہ ابھی بھی کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ پہلی بات اس نے کہا جی 3 کمروں پر مشتمل اس کی بیرک ہے، اس کے ساتھ اس نے کہا کہ کچن الگ ہے، کبھی نہیں الگ ہوتا، وہ اس کو روٹیاں الگ کرتا ہے، اس کے لیے کچن بھی الگ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جیسے اس کی بیرک ہے، بیرک سے جب یہ باہر نکلتا ہے تو ایک اس کو کوریڈور دیا ہوا ہے، گیلری ہے، اس میں یہ ٹہلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ آگے جہاں پہ یہ ورزش کرتا ہے، جہاں پہ مشین لگی ہے، وہ الگ ہے، تو وہ الگ ہے۔ تو اس نے کہا کم از کم یہ 5 سے 6 کمروں پہ مشتمل جیل میں رہ رہا ہے، جہاں پہ دنیا جہاں کی زندگی کی ہر سہولت اس کو جو ہے وہ حاصل ہے، اور کہتا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ کون سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ اور اوپر سے کہتا جی IMF کو کہ پاکستان کو قرض نہ دو، GSP+ پاکستان کا سٹیٹس وغیرہ ختم کر دو، کیونکہ یہاں پہ جناب آپ ملاقات ہوتا جی، ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہی اسی وجہ سے، آپ نے، میں نے کل بھی وہ لیٹر آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، وہ اس کو ٹارگٹ کر کے ملک کے اندر انارکی، خانہ جنگی
یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس بات سے خوش ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، عمران خان اگر وہاں پہ اڈیالہ پہ حملہ ہوتا ہے، ملک میں اس کی وجہ سے انارکی ہوتی ہے یا اس کو کوئی خدا نہ خاصا نقصان پہنچتا ہے، تو یہ تو خوش ہوگا کہ دیکھو جی یہ تو اچھی بات ہے جی، دیکھیں تاکہ اس کا یہ جو ایجنڈا ہے وہ پورا ہو سکے. بات پھر وہیں پہ آتا ہوں. اب انہوں نے بیرسٹر ظفر نے کہا خان صاحب سسٹم سے باہر نہ جائے. اس نے آگے سے وہ شیر افضل مروت والا جملہ بولا. اس نے کہا جی غصے ہو گیا، بڑھ گیا سسٹم. کون سا سسٹم؟ یہ کیا سسٹم ہے کہ میں اس کے اندر ابھی تک بیٹھا ہوں؟ اچھا پھر ان سے ناراض ہو گیا، ان کو کہنے لگا اسد کیسا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ عمر یوں تمہیں میں نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا؟ وہ کہتا سر ہم نعرے مارتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، بینر لے جاتے ہیں. وہ آگے سے اور غصہ ہو گیا، کہتا جی اس کا مجھے کیا فائدہ؟ یہ جلا دو، یہ گرا دو، یہ نکل جاؤ اس اسمبلیوں سے اور سڑکوں پہ آؤ. آج بھی اس نے کہا لوگوں کو کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے. نہیں نکلتے، لوگ نہیں نکلتے جی. اس کے کہنے پہ تو بالکل نکلیں گے. اب پچھلے اتوار کو اس نے جو کال دی تھی، جو اس کا شروع ہوا آپ نے دیکھ لیا. کوئی نہیں، 200 بندہ 250 بندہ وہ نکل کے آگے. اب تو علی امین گنڈا پور نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، اس کو بھی مال پانی چاہیے صوبہ چلانے کے لیے. وہ پہلے کہتا تھا کہ جعلی وزیر اعظم ہے، یہ جعلی وزیر اعظم، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کے سے کیا کیوں ملوں. آج اسی وزیر اعظم سے ملا، خود درخواست کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو شباز شریف نے بلا لیا. انہوں نے کہا جی آ جائیں. جب تک آپ تک یہ ویلا پہنچے گا ان کی ملاقات ہو چکی ہوگی. 4:45 بجے کا ان کو ٹائم دیا ہوگا. تو وہ گنڈا پور تو اپنے معاملہ سیدھے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی حکومتوں سے نکلو، احتجاج کے لیے باہر آؤ. اچھا پھر ایک اور درفتنی جو چھوڑی وہاں پہ. اچھا وہ جو کھانے والا ہے نا، کوک جو اس کا کھانا بناتا ہے، اس کو اس کے ساتھ لوڈو شوڈو بھی یہ کھیلتا ہے، یہ عمران خان جو ہے نا. اچھا اس سے باتوں پہ پوچھتا ہے یہ تو کھانا جو بناتے ہو نا یہ ٹھیک ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز تمہیں باہر سے تو نہیں آتی؟ اس کا خدا کا خوف کرے گی. جو میں کھانا بناتا ہوں میں آپ کو کھلانے سے پہلے خود بھی چیک کرتا ہوں، یہ 3 ڈاکٹر آ کے چیک کرتے ہیں. اتنا شکی آدمی ہے. وہ کھانا کچن میں اس کے سامنے بناتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں ڈالی ہوئی. یہ کہتا ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تمہارے سے. اچھا اس کی جیبوں کی تلاشی لیتا ہے، آپ اندازہ کریں. اس کی جیبوں کی تلاشی لیتا ہے کہ خط ہوتا ہے نا سنکی آدمی، سنکی ہو گیا. یہ میں آپ کو حقیقت اور اندر کی باتیں بتاؤں. وہ کوک بیچارہ پریشان ہوگا تو جی میری ڈیوٹی ادھر سے بدلو، یہ تو آپ ادھر میں میرے پہ حملہ آوری نہ ہو جائے. تو وہ پھر اڈیالہ جیل والوں کے انتظامیہ نے سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ ہم اس کو پھر ڈاکٹر آتا ہے، وہ چیک کرتا ہے، پھر جا کے وہ کھانے کے مجھے کھانے میں زہر دے رہے ہیں. اگر زہر دے رہے ہوتے تب تک آپ رہتے وہاں پہ. تو یہ اس قسم کی اس انسان کی وہاں پہ جو ہے وہ وارداتیں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ دیکھیں کہ ایسا خوفناک منصوبہ ہے کہ اگر بھئی آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو الیکشن سے پہلے کر دو، نہ لڑو الیکشن. آپ الیکشن لڑے، آپ نے حلف اٹھایا، انہی اسمبلیوں میں اٹھایا، اسی آپ اسمبلی کے آپ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں، اسی میں آپ نے وہ شیر افضل جیسے بندے کو آپ نے نامزد کر دیا چیئرمین پی ایس سی. اور آج آپ کہتے ہیں جی اس میں سے نکلو، بائیکاٹ کر دو، استعفے دے دو. اب کچھ نہیں ہونا، استعفے دے کے ضمنی انتخاب ہوگا، یہ ساری کی ساری سیٹیں ان کے پاس چلی جائیں گی. وہ تو اچھی بات ہے، وہ تو نون لیگ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تو آرام سے پھر پیپلز پارٹی کے بغیر ہی حکومت بنا کے 5 سال اپنے پورے کر لیں. کس وجہ سے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ادارے ان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ شخص جو ہے وہ سوائے بگاڑ کے کچھ نہیں چاہتا. اسی وجہ سے وہ پچھلے دنوں ہم نے سیاستدانوں کے حوالے سے جو باتیں کی، نرگسزم، یہ ان چیزوں کے یہ وہی بندہ ہے، اسی کا شکار ہے. یہ عمران خان بھی اسی کا شکار ہے. جس طرح ہٹلر تھا، یہ ٹرمپ ہے، یہ مودی ہے، یہ عمران خان ہے، یہ نرگسزم کا شکار ہے. یعنی کہ میرے سے بہتر کوئی، اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. یہی والی حال ہے. یہ ایسا نہیں ہے کوئی آئے کہیں چلے گئے دنیا میں، لیکن دنیا چلتی رہتی ہے، نظام چلتا رہتا ہے. کوئی بھی ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں. بڑے لوگ آتے ہیں، ہر ایک نے مرنا ہے کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے، دنیا فانی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ شخص جو دعوے کر رہا ہے کہ بھائی مجھے لاؤ گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، ورنہ تباہی ہوگی. جو لے کر آئے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو اندر کی کچھ چیزیں تھی میں نے کہا آپ کے نالج میں لائی جائے کہ اس کے عزائم کیا ہیں اور یہ کرنا کیا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان سے